بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضبوط امت مسلمہ، ایک سوچ، ایک منصوبہ۔ دوستو، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی نئی نسل کو ایک مثبت سوچ تو دے سکتے ہیں، کم از کم ایک منصوبہ تو تیار کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ وہ منصوبہ خدا کو پسند آ جائے اور ہمیں اس پہ قدم اٹھانے کی توفیق، جرأت اور طاقت عنایت فرما دے۔ دوستو، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 150 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ دنیا کے تقریباً 57 ممالک میں مسلمان اکثریت سے رہتے ہیں، جن میں چند مسلمان ممالک کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے، مگر اس وقت کوئی بھی مسلمان اکثریت ملک ویٹو پاور کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ٹیکنالوجی میں مسلم امہ کا یہ حال ہے کہ اسرائیل جیسا چند لاکھ آبادی والا ملک پورے عرب پہ باری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جب چاہے کسی بھی اسلامی ملک کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تہس نہس کر سکتا ہے، جبکہ پوری امت مسلمہ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ان دونوں ممالک کو انسانوں کے قتل عام سے روک سکے، ان کو بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور کر سکے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، ان دونوں ممالک میں ٹیکنالوجی کی طاقت کا نشہ ہے، اور ان کو بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو اتحاد اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دینی ہوگی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا حالت اس قوم کی جب تک وہ نہ بدلے ان اوصاف کو جو اس میں ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ مسلم امہ ایک زنجیر کی طرح ہے، اور اس میں موجود مختلف قومیں اس زنجیر کی کڑیاں ہیں، اور یہ زنجیر تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب اس کی ہر کڑی مضبوط اور ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مضبوطی سے جڑی ہوئی ہو۔ دوستو، چلیں آج اسلام کی خاطر اپنے اندر موجود تعصب اور فرقواریت کے جھگڑوں کو بھول کر اس مسلم امہ کو، اس زنجیر کی ہر کڑی کو دنیا میں قیام امن کی خاطر مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو کر قدم اٹھائیں۔ مگر قدم اٹھانے سے پہلے ہمارے لیے تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ کائنات ہمارے خالق اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ہم تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر، انسانیت کے لحاظ سے برابری کی سطح پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسانوں کے درمیان قوم قبائل پہچان کے لیے ہیں، تاکہ انسان گروپوں کی شکل میں ایک دوسرے کے قریب رہے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرے، جبکہ زبان ہر قوم کا قومی شناختی کارڈ ہے، اور اس طرح تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین قانون کو نافذ کرنے والے ملازمین ہیں، جبکہ قوم قبائل کا کردار اس میں مختلف کام کرنے والوں اداروں کا ہے۔ دوستوں، اب آتے ہیں مسلم امہ کی اس زنجیر اور اس زنجیر کی ہر کڑی کو مضبوط کرنے کے لیے انتہائی ضروری اقدامات کی طرف۔ یاد رہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ: بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ نمبر 1، یکساں نصابی تعلیم۔ دوستو، تمام اسلامی ممالک میں سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سلیبس کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے، جو کہ مسلم امہ کی سوچ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 2، عربی زبان۔ دوستو، عربی ہم تمام مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، اس لیے تمام اسلامی ممالک کے نظام تعلیم میں ملکی زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، تاکہ اسلامی ممالک اپنا تشخص اور اتحاد برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ اور چونکہ ہمارا منشور قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے جب تک ہم مسلمان اپنے منشور کو سمجھیں گے نہیں، تب تک اس پر عمل کس طرح کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، قومی زبان میں تعلیم۔ دوستو، اسی طرح ہر مسلمان ملک کے لیے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کو 3 مضامین، اسلامیات، سائنس اور معاشرتی علوم، ان کی اپنی قومی زبان میں پڑھائیں، تاکہ بچوں کو ایک تو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ ان مضامین میں ریسرچ کے لائق بن سکیں، جو کہ ملکی دفاع اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، قومی زبان میں نظام تعلیم اس قوم کے اتحاد کو اور اس کی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ قوم قبائل اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں، اور جس طرح مختلف کاموں کے لیے مختلف ادارے بنائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح قوموں کا کردار بھی دنیا میں اداروں کا ہے، اور یقیناً ہر قوم کے ذمے کوئی نہ کوئی کام سپرد ہے۔ فرض کیجئے کہ ملک میں ایک ادارے کے ملازمین کو دوسرے ادارے کے ملازمین، جن کا کام بالکل مختلف ہو، ان کی جگہ کام پہ لگا دیا جائے، تو کیا ملک کا نظام درست چل سکتا ہے؟ اور چونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لہٰذا ہم انسانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جس قوم، جس ادارے میں پیدا کیا، ہمیں جو زبان، جو شناخت دی، اس کو برقرار رکھیں، تاکہ یونٹ بن کر انسانیت کی خدمت میں اپنا فرض ادا کر سکیں۔ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ جس نے اپنے نسب سے انکار کیا وہ ملعون یعنی لعنتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ قومیں اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہیں تو دنیا ایک ہجوم کی شکل اختیار کر لے گی، خاندان جو یونٹ کی ابتدا ہے ختم ہو جائے گی، شخصی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ماں باپ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں رہائش پذیر ہو جائیں گے، حیا اور غیرت نامی چیز دنیا سے ختم ہو جائے گی۔
نمبر 4 دینی یعنی روحانی علوم. دوستو دینی علوم کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ دینی علوم کے بغیر روحانی یعنی لاشعوری مضبوطی ممکن نہیں. دینی علوم انسان کو دوسرے انسان کی عزت نفس غیرت کا خیال رکھنے کا پابند بناتی ہے کیونکہ جب تک کوئی انسان دوسرے انسان کی عزت نفس یعنی غیرت یا حق کا خیال نہیں رکھتا تب تک وہ انسان انصاف کرنے والا نہیں بنتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں غیرت مند ہوں اور جو شخص غیرت نہ رکھتا ہو وہ اندھے دل کا آدمی ہے. سوچئے اندھے دل کا انسان کیا انصاف یا حق دینے والا بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں. آج اگر دنیا میں امن کا فقدان ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے لیے تو انصاف یا حق مانگتے ہیں مگر انصاف یا حق دینے والے نہیں بنتے. لہٰذا دنیا میں ترقی کے لیے امن کے قیام کے لیے سمجھ کی حد تک دینی علوم کا حصول انتہائی ضروری ہے. لہٰذا تمام اسلامی ممالک کی بیسک نظامی تعلیم میں قرآن کی ان 3 صورتوں سورۃ بقرہ، سورۃ مائدہ اور سورۃ نور کو سمجھ کی حد تک یعنی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی قرار دیا جائے. نمبر 5 سائنسی یعنی شعوری علوم. دوستو سائنس دراصل شعور ہے اور شعور کے بغیر انسان اور حیوان میں بس نام کا فرق رہ جاتا ہے. جتنا انسان کائنات کو کھولتا رہے گا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے واقف ہوتا رہے گا. آج جب سائنس تھوڑی بہت ترقی کر چکا ہے ایک حقیقت پسند اور مثبت سوچ رکھنے والا انسان قرآن حکیم کی سچائی کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ پاتا. دراصل سائنس اور کچھ نہیں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، جو راز اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے کائنات میں ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھے ہیں اور خود ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے بنائے ہوئے کائنات میں وہ راز ڈھونڈو اور غور کرو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تمہارا خالق کتنا عظیم ہے. بس انہی باتوں اور رازوں کو ڈھونڈنے اور ثابت کرنے کو سائنس کہتے ہیں. لہٰذا سائنسی علوم شعوری بیداری کے لیے انتہائی ضروری اور شعوری بیداری اپنے خالق کی حقیقت، عظمت اور طاقت کو پہچاننے کے لیے انتہائی ضروری ہے. قرآن پاک میں سورۃ عمران آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق میں آسمانوں اور زمین کے، پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد، پاک ہے تو ہر نقص و عیب سے، پس بچا لے ہم کو دوزخ کے عذاب سے. لہٰذا سائنس دراصل اپنے خالق کی حقیقت، عظمت اور طاقت کو جاننے کا علم ہے. نمبر 6 جدید ٹیکنالوجی. دوستو آج کے دور میں اتحاد، امن اور اپنی عزت نفس یعنی غیرت کو برقرار رکھنے کے لیے دفاعی اور معاشی مضبوطی انتہائی ضروری ہے، جبکہ دفاعی اور معاشی مضبوطی کے لیے جدید ٹیکنالوجی انتہائی اہمیت رکھتی ہے. سوچئے اگر عراق اور افغان حکومت کے پاس امریکہ یا اسرائیل جتنی ٹیکنالوجی ہوتی تو کیا امریکہ ان پہ حملے سے پہلے 1000 بار نہ سوچتا؟ کیا یہ ممالک امریکہ کی ٹیکنالوجی کے سامنے اپنے اتحاد اور عزت نفس یعنی غیرت کو برقرار رکھ سکے؟ سورۃ انفال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 60 نمبر آیت میں اور مہیا رکھو ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت. پس افسوس ہم خود کو مسلمان اور مجاہد اسلام تو کہتے ہیں مگر اپنے منشور یعنی قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے. اسلام دراصل امن چاہتا ہے اور امن ہی کی خاطر مجاہد سے جنگ کا وعدہ لیا گیا ہے تاکہ بدامنی پھیلانے والے کو حدیبیہ جیسے راضی ناموں پہ مجبور کیا جا سکے. سورۃ انفال 61 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ اس کی طرف اور بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لہٰذا آج اگر ہم مسلمان امن کی خاطر دشمن کو بیٹھ کر بات کرنے یا صلح پر مجبور کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسلم امہ میں اتحاد کے ساتھ ساتھ دفاعی اور معاشی مضبوطی انتہائی ضروری ہے. محترم بھائیوں، اس سوچ کو پورے امت مسلمہ کی سوچ بنانے کے لیے اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم چند دوستوں نے ڈاکٹر خان تحریک کے نام سے اس کام کے لیے قدم اٹھایا ہے. دوستو ڈاکٹر خان تحریک کوئی ووٹ مانگنے والی سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر خان تحریک امت مسلمہ میں ایک یونیورسٹی کے طرز پہ کام کرے اور اس کے خاص ممبرز ایک استاد، ایک رہبر کا کردار ادا کریں. اس کے لیے ہم آپ کو بھی ڈاکٹر خان تحریک میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں. آئیں مل کر مضبوط امت مسلمہ کے اس سوچ کو، اس منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کام پر مرتے دم تک ثابت قدم رکھے اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جرت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے. آمین والسلام.